بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حادثوں سے بھری زندگی میں پھر ایک خوفناک سچی کہانی کے ساتھ حاضر ہوں۔ ویڈیو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا تاکہ زندگی کو سمجھ سکیں۔ شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ یہ کہانی دو دوستوں کی ہے۔ حارث اور رحیل بچپن کے دوست تھے۔ ان دونوں پہ جنات کو قید کرنے کا بھوت سوار رہتا تھا۔ ہر وقت کتابوں میں، انٹرنیٹ پر صرف جنات اور آتماؤں کو بلانے کے طریقے ڈھونڈتے، مگر جنات کو بلانا یا دوسری دنیا سے کانٹیکٹ کرنا اتنا آسان کب ہوتا ہے؟ دسمبر کی سخت سردی والی رات تھی۔ حارث اپنے کمرے میں لیٹا انٹرنیٹ پر دوسری دنیا سے جنات اور آتمائیں بلانے پر سرچ کر رہا تھا کہ ایک دم اچھل پڑا، جیسے کوئی بہت بڑا خزانہ حارث کے ہاتھ لگا ہو۔ اس نے فوراً راحیل کو فون کیا۔ راحیل سردی کی پرواہ کیے بنا ہی کچھ دیر بعد حارث کے گھر اس کے کمرے میں موجود تھا۔ وہ کچھ کینڈل اور ایک پرفیوم اپنے ساتھ لایا تھا۔ رات 11:30 بج رہے تھے اور سخت سردی کی وجہ سے ہر طرف خاموشی کا راج تھا۔ وہ دونوں دوست کمرہ لاک کیے ایک دائرہ بنائے 1 بجنے کا انتظار کر رہے تھے۔ جیسے ہی گھڑی پر 1 بجا، وہ دونوں دائرے کے اندر بیٹھ گئے۔ کینڈل جلا لی گئیں اور پرفیوم پورے کمرے میں سپرے کر دیا گیا۔ دونوں دائرے میں بیٹھے پڑھ رہے تھے۔ آج کچھ ہونے والا تھا جس سے راحیل اور حارث دونوں بے خبر تھے۔ وہ دونوں پڑھتے جا رہے تھے۔ اچانک حارث کے کمرے میں جو اٹیچ واش روم تھا، اس کا پانی خود ہی نل سے چل پڑا۔ دونوں دوست من ہی من میں بہت زیادہ خوش تھے۔ آج ان کی محنت رنگ لا رہی تھی۔ پھر روم کی لائٹ بلنک کرنا شروع ہو گئی۔ کچھ دیر بعد یہ سب خاموش ہو گیا اور پھر دوبارہ سے خاموشی چھا گئی۔ واش روم کے اندر دونوں کو ایک سایہ دکھائی دیا۔ کیوں بلایا ہے مجھے؟ یہ آواز سن کر دونوں تھوڑا سا تو ڈر گئے، مگر اپنی کامیابی پر آج وہ بڑے ہی خوش تھے۔ حارث نے کہا، سامنے آؤ۔ وہ سایہ جیسے ہی حارث کے سامنے آیا، حارث اور راحیل کے جیسے ہوش اڑ گئے۔ سفید آنکھیں، الٹے پاؤں کے ساتھ ایک بوڑھی عورت انتہائی بدصورت چہرے کے ساتھ ان کے سامنے آئی۔ وہ دونوں یہ منظر دیکھ کر بری طرح ڈر گئے تھے، کیونکہ جو سوچا تھا جنات کے بارے میں، یہ ان کی سوچ سے زیادہ بھیانک تھی۔ پھر واش روم میں ایک اور سایہ دکھائی دیا اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے بہت سارے جنات راحیل اور حارث کے دائرے کے پاس جمع ہو گئے۔ دل کو ہلا دینے والا منظر تھا۔ کچھ دیر پہلے حارث اور راحیل کی خوشی اب ڈر میں بدل چکی تھی۔ وہ اتنے جنات اور آتماؤں کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ کر ڈر چکے تھے۔ حالات بالکل بدل رہے تھے۔ دوسری دنیا کی مخلوق سے رابطہ جڑ چکا تھا۔ حارث اور راحیل کو جو کچھ بھی آتا تھا وہ پڑھتے جا رہے تھے، مگر ان جنات پر کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ بدقسمتی کا وقت آ چکا تھا۔ حارث کے روم ڈور پر نوک ہوئی۔ حارث کے بابا حارث کو آوازیں دے رہے تھے۔ وہ انتہائی غصے میں حارث کو بلا رہے تھے اور اسے دروازہ کھولنے کا کہہ رہے تھے۔ حارث خوف کے مارے دروازہ کھولنے اٹھنے ہی لگا تھا کہ راحیل نے جرأت اور بہادری کے ساتھ حارث کا ہاتھ پکڑ کر اسے واپس بٹھا لیا۔ ساتھ ہی دروازے پر ہنسنے کی آواز آئی۔ وہ سمجھ چکے تھے یہ جنات کا ہی کام تھا۔ راحیل نے اونچی سے آیت الکرسی پڑھنی شروع کی۔ اس کی برکت سے سب جنات نے چیخنا شروع کیا۔ ان کے چیخنے سے حارث کے گھر والے اب کی بار سچ مچ اٹھ گئے۔ حارث کے بڑے بھائی نے اوپر آ کر حارث کے کمرے کا دروازے کو نوک کیا۔ دروازہ خود ہی کھل گیا۔ حارث کے بڑے بھائی جیسے ہی کمرے میں داخل ہوئے، جنات ان میں داخل ہو گئے۔ باقی گھر والے بھی آ چکے تھے۔ حارث کے بابا سب سمجھ چکے تھے۔ وہ قریبی مسجد کے امام صاحب کو اٹھا کر لائے۔ انہوں نے آتے ہی پڑھائی شروع کی۔ یہ معاملہ فجر کی اذان تک چلتا رہا اور پھر سب کچھ تھم گیا۔
حارث اور رحیل دائرے سے باہر آ گئے، مگر المیہ یہ ہوا کہ حارث کے بڑے بھائی اچانک دل کے پھٹ جانے سے مر گئے۔ یہ خبر پورے گھر پر بجلی بن کر گری، کسی کو یقین نہیں آ رہا تھا۔ حارث اور رحیل کی دوسری دنیا سے جنات کو بلانے کی غلطی بڑی قیمتی جان لے گئی۔ حارث کے بابا اور گھر والوں کو چپ لگ چکی تھی۔ حارث اور رحیل نے دوبارہ جنات کو بلانے کا کبھی نام بھی نہیں لیا، مگر حارث کے بھائی کی تو جان چلی گئی۔ آپ کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا، کیا دوسری دنیا کی مخلوق بلانا ٹھیک ہے؟ کیا شوق میں جان گنوا دینا ٹھیک ہے؟ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، لائک سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں ایسی ہی سچی کہانی کے ساتھ اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔